بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منہاج ٹی وی کی خصوصی نشریات میں تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم اکثر ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب ہوں یا ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب ہوں، ان کے خطابات سنتے ہیں اور ان کی پرسنالٹی سے انسپائریشن لیتے ہیں، لیکن آج کا یہ پروگرام ہمارا اس حوالے سے منفرد ہے۔ آج ہم آپ کی شخصیات کے حوالے سے ان پہلوؤں پر بات کریں گے جن پہلوؤں پر پہلے کبھی اس طرح سے بات نہیں کی گئی۔ آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ بالخصوص موجود ہیں ڈائریکٹر منہاج ایجوکیشن سوسائٹی ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، براہ راست ہم پروگرام کی طرف آئیں گے، ذرا بتائیے گا، آپ بڑی قربت میں رہتے ہیں، اکثر ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب ہوں یا ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب، کئی معاملات میں آپ کی ڈیلنگ اور آپ سے مشاورہ چلتی رہتی ہے، تو ذرا مختصراً ان کی پرسنالٹی اور ان کی ذات کے ان پہلوؤں پر تھوڑی سی بات کیجیے گا جو عموماً عام طور پر جن پہ بات نہیں ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، آپ جب بھی کسی شخصیت کی اس کے شخصی خد و خال کی طرف یا اس کی پرسنالٹی کے مختلف ڈائمنشنز کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو کچھ دو چار پہلو ایسے ہوتے ہیں، اگر وہ آپ کے سامنے وضاحت سے آ جائیں تو آپ اس شخصیت کے بارے میں رائے قائم کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک پہلو ہوتا ہے، سب سے امپورٹنٹ ہے، جو پہلا امپریشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اخلاق کا، کہ اس شخصیت کا اخلاق کیسے۔ دوسرا پہلو ہوتا ہے انتظامی صلاحیتوں کے حوالے سے وہ شخصیت کیسی ہے۔ تیسرا پہلو اس میں ہم لے سکتے ہیں کہ اس شخصیت کا علمی قد کاٹ اور علمی مقام و مرتبہ کیسا ہے۔ پھر ایک پہلو جو ہم اس میں اضافی طور پہ لے سکتے ہیں وہ ہم یہ لے سکتے ہیں کہ ذاتی طور پہ جو ان کی ذاتی پرسنل لائف ہے، اس میں ان کی جو اعمال ہیں یا جو ان کے معاملات ہیں وہ کس نوعیت اور کس لیول کے ہیں۔ پھر اسی میں ایک اور پہلو آتا ہے، چونکہ بطور انسان ہر ایک میں حصے مزاح بھی پائی جاتی ہے، تو حصے مزاح کے حوالے سے تو اگر ہم یہ 3-4 اسپیکٹ کور کر لیں تو ہمیں ایک پوری شخصیت کا بنیادی جو خد و خال ہیں یا بیسک سٹرکچر ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب، ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب کا ایک تعارف تو پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ حضور شیخ الاسلام کے صاحبزادگان ہیں، اور یہ ان کا سب سے بڑا اور سب سے اہم تعارف ہے، لیکن ان کا ایک اپنا تعارف بھی ہے، وہ بھی سامنے آنا چاہیے، اور آج کا پروگرام مقصد بھی یہی ہے، چونکہ ان کی اپنی شخصیات جو ہیں وہ بھی بھرپور شخصیات ہیں، یعنی ان میں وہ حضور شیخ الاسلام کا جو کثیر الجہاتی شخصیت جو قبلہ حضور ہیں، اسی طرح کا کثیر الجہاتی شخصیت ہونے کا عکس دونوں صاحبزادگان میں بھی جھلکتا ہے۔ طبیعتوں کے اختلاف، یعنی طبیعتوں کا مختلف ہونا یا تھوڑے تھوڑے الگ مزاج ہونا، یہ ایک فطری عمل ہے۔ یعنی ہم اگر پہلے بات کریں تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دونوں میں کامن پائی جاتی ہیں، اور پھر الگ الگ بھی ہم بات کر لیں گے کہ کسی ایک میں امتیاز کس کا ہے اور دوسری چیز میں امتیاز کس کا ہے۔ اخلاق کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو اخلاق اور وزاداری میں یعنی حد اور کمال ہے۔ میں اکثر بہت سارے باہر کے حلقوں میں طبقوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، آتا جاتا ہوں مختلف چینلز پہ لوگوں کے ساتھ، یعنی اتنی وزادار شخصیات کم دیکھنے میں ملتی ہیں۔ یعنی بندہ اگر تھوڑا سا بڑا یا کسی مقام و مرتبے پہ آ جائے تو اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ چھوٹے لیول کے بندے کو واقعی چھوٹے لیول کا بندہ سمجھتا ہے اور خود کو واقعی بڑا سمجھتا ہے۔ اچھا، اور یہ بھی میں بتاتا جاؤں کہ میں یہ جتنی باتیں کروں گا ان پوری باتوں میں کوئی تصنع اور بناوٹ والا پہلو نہیں ہے، یہ سب وہ ہیں جو براہ راست مشاہدات ہیں، یعنی جو آپ نے پریکٹیکل لائف میں دیکھی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھے آپ نے بتایا یا کسی دوسرے تیسرے نے بتایا اور میں یہاں کی تعریف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو بالکل ایگزیکٹلی میں نے خود انالیسس کی، میرے اپنے مشاہدہ میں آگے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، یعنی بالکل براہ راست مشاہدہ کی چیز ہے۔ اخلاق حسنہ کا یہ لیول ہے کہ میں نے نہیں محسوس کیا کہ نچلے سے نچلے لیول سے لے کر اوپر سے اوپر لیول تک، وہ چاہے ادارے کا کوئی بندہ ہو، وہ چاہے خاندان کا کوئی بندہ ہو، وہ چاہے دوست احباب میں سے کوئی ہو، یا جس بھی طبقہ فکر سے ہو، قطع نظر اس کے مقام و مرتبے کے، اس کے ساتھ ڈیلنگ اوپر سے نیچے تک ایسی ہوتی ہے کہ دیکھنے والا حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا بندہ اس طریقے سے بھی ڈیل کر سکتا ہے۔ اور کئی دفعہ ہمارے سامنے ایسا تجربہ ہوا، یعنی ان کی اس پوری ڈیلنگ سے اگر بندہ مقام و مرتبے سے واقف نہ ہو تو وہ حیران ہو جائے کہ اتنا بڑا بندہ اور اس طریقے سے اور اس لیول پہ آ کے اس کے لیول پہ آ کے اس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے۔ یہ چیز بہت کم پائی جاتی ہے، اور یہ دونوں صاحبزادگان میں موجود ہے۔ دوسری چیز جو اہم ہے وہ میرا تجربہ ہے، مجھے ابھی میری عمر ہو گئی ہے، کوئی 36 سال مکمل ہو گئے ہیں، 37ویں سال میں لگنے والا ہوں۔ میں نے آج تک ان کو بیٹھ کے سلام دیتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی اوپر سے کوئی آیا ہے، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ٹھیک ہے، وہ جوان ہے یا بوڑھا ہے، قطع نظر اس کے وہ کون ہے، یعنی یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ
دونوں صاحبزادگان میں سے کوئی بیٹھے ہوئے آگے سلام کر دے. ہم اکثر ایسے کر لیتے ہیں. یہ تو بڑا ہمارے لیے ایک لیسن بھی ہے اس میں. ہاں اس میں سبق ہے. یعنی سوال جس بھی مطالعہ کر رہے ہوں، کھانا کھا رہے ہوں، کسی بھی مصروفیت میں بیٹھے ہوں، ایک دفعہ سب کچھ ایک طرف کر کے انہوں نے کھڑے ہو کے بندے کو پورا پروٹوکول دے کے ملنا ہے. یعنی یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے. ہم ایسا نہیں کرتے عام طور پہ، لیکن وہ ان کا کمال اور وصف یہ ہے کہ وہ جہاں بے تکلف ہیں. اب ہمارے ساتھ اور کئی لوگوں کے ساتھ بعض اوقات جب انفارمل میٹنگز ہوتی ہیں، ملاقات ہوتی ہے کہیں گھر میں یا کسی آفس میں، تو بعض اوقات اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن وزاداری کا یہ عالم ہے، اس کے باوجود کبھی ایسا نہیں ہوا. یعنی میں تو آئی وٹنس ہوں، مجھے نہیں یاد کبھی ایسا وہ کہنے اور روکنے کے باوجود وہ کھڑے ہو کے نہ ملے ہوں. یہ ایک اگلا پہلو ہے. اس کے بعد ایک اور چیز ہے، اس کا بھی میں آئی وٹنس ہوں، کہ کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ دونوں صاحبزادگان میں سے کسی سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے چہرے پر کوئی ناپسندیدگی کے اثرات ہوں. ہمیشہ مسکراتے ہوئے ویلکم کرتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، انسان آرام کر رہا ہے یا اپنی کسی ٹینشن میں بیٹھا ہے یا اپنی کسی مصروفیت میں بیٹھا ہے، اور اوپر سے کوئی آ جائے تو بعض اوقات اس کا نا بے ٹائمہ بندہ آ جاتا ہے، تو وہ بعض اوقات طبیعت پہ تھوڑا ناگوار گزرتا ہے. یہ ایک فطری عمل ہے، اور یقیناً ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہوگا، چونکہ ظاہر ہے ایک عام بندے کی اور ان کی مصروفیات میں زمین آسمان کا یعنی فرق ہے. پہلے والی پریشانی کو اگلے بندے کے سامنے ہاں نہیں، نہیں. وہ جناب جس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ وہ بیٹھے ہی اس کو ویلکم کرنے کے لیے تھے، اور اس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں کہ ان کی پریشانی تو ان تک، یا ان کا جو معاملہ وہ تو ان تک ہے، کم از کم اگلا بندہ اپنی آدھی پریشانی بھول جاتا ہے، اور وہ معاملہ ٹیکل جب کرتے ہیں، اس پر تو آگے بات کریں گے ہم، اس طریقے سے کرتے ہیں کہ آدھا پریشانی اس کی صرف وہ اس کو اچھے طریقے سے ڈیل کر کے ختم کر دیتے ہیں. یعنی اس کی مثال ایسی سمجھے، میری والدہ فرمایا کرتی تھی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتی تھی کہ ایک ڈاکٹر کے پاس ان کو میں لے گیا، تو وہ ڈاکٹر ذرا سخت طبیعت کا تھا، وہ دوبارہ نہیں گئی. وہ کہتی تھی کہ جڑا چنگی طرح بلا نہیں سکتے، اس میں انہوں ٹھیک کے کرنا ہے. تو یہ مثال سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ان کی ڈیلنگ ایسی ہوتی ہے کہ آدھی پریشانی وہ اپنی ڈیلنگ سے ختم کر دیتی. پھر اخلاق کا ایک اور پہلو جو مد نظر رہتا ہے، وہ اخلاق کا پہلو ہے مہمان نوازی. امکان ہی نہیں ہے کہ جب تک آپ زور نہ لگا دیں، آپ قبلہ ہاؤس سے یا ان کے آفس سے بغیر کھانا کھائے، بغیر چائے پیے یا بغیر انٹرٹین ہوئے نکل جائیں. یہ امکان ہی نہیں ہے، اور گھر میں تو ہے ہی نہیں. کوئی مہمان کھا کے بھی آتا ہے تو اس کے باوجود اس کو کچھ نہ کچھ تواضع کے بغیر اس کو جانے نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ اوصاف ہیں، آپ اگر دیکھ لیں، یہ وہ ساری چیزیں جو قبلہ زون میں پائی جاتی ہیں، اور یہ من و ان اس طرح آگے منتقل ہو رہی ہیں. تو اخلاق کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بنیادی جو ڈائمنشنز ہے، اس سے آپ ڈاکٹر حسن صاحب کا اور ڈاکٹر حسین صاحب کے اخلاق کے بنیادی خد و خال کا واضح کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے، وہ آگے بھی شاید بات کریں ہم. اخلاق بنیادی طور پہ آپ مظاہرہ اس وقت کرتے ہیں جب آپ اچھے موڈ میں نہ بیٹھے ہوں. پتہ ہی اس وقت لگتا ہے بندہ اخلاق میں ہے کہ نہیں ہے. ویسے تو ہر کوئی ہر وقت تھوڑی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے، ہم میں سے ہر بندہ، عام بندے نہیں کرتے، لیکن کچھ خاص کیفیات ہوتی ہیں، اسی وقت وہ اصل ٹیسٹ ہوتا ہے کہ بندہ اخلاق کے کس درجے پر فائز ہے. ٹھیک ہے، اور بے شمار مسائل، پروگرامز، خطابات، کتابیں، تنظیم کے مسائل، تحریک کے مسائل، یونیورسٹی کے ایشوز، یہ سب اپنی جگہ موجود ہوں، یہ ساری ٹینشنز اور پریشانیاں موجود ہوں، اور اس کے باوجود ہر وقت بغیر وقت کی تفریق کے لیول جو اخلاق کا ہے اور جو ڈیلنگ ہے وہ یہ رہے. یہ اصل کمال ہے جس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بھی، ہمارے سارے قائدین کو بھی، اور پوری کی پوری تحریک اور وابستگان کو اور یوتھ کو یہ اخلاق کا وہ حصہ ہے جس کو عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا، بیان تو ہر کوئی کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ پریکٹیکلی ایک لیسن دے رہے ہیں وہ تمام لیسن پریکٹیکلی ہے. ہم وہ نہیں لیتے، ہم وہ تقریریں تو سن لیتے ہیں، لیکن ہمیں بنیادی طور پہ ان کے عمل سے بھی سیکھنا چاہیے. یہ ایک ضروری اور بنیادی چیز ہے جو دونوں صاحبزادگان میں متفقہ طور پہ پائی جاتی ہے. دوسرا پہلو آپ اخلاص کے حوالے سے اگر بات کریں، اس پر زیادہ ضرورت نہیں ہے، تو وہ اخلاص کا، بلکہ میرے تو کئی ایسے دوست ہیں اور کئی ایسے جاننے والے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں، ان میں سے اکثر تحریک کے مخالف ہیں منہج قرآن کے. وہ ہمیشہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار حیرت ہے کہ مطلب، اور وہ جو مخالف ہے اس کا تو اپنے ایک مخالفانہ ذہن ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ سارے ہی مخالف ہیں. وہ یہ کہتا ہے یار اتنی مخالفت کے باوجود یہ تحریک کیسے چل رہی ہے. اور کبھی بڑے بڑے مطلب ایسے مواقع آئے کہ لگتا تھا کہ اب یہ ہو جائے گا، اب یہ ہو جائے گا، لیکن الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ادارے ترقی کر رہے ہیں. تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ میں نے کہا آپ 50 چیزوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، پالیسی سے، کسی چیز، آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، تحریک کا اپنا پوائنٹ آف ویو، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس چیز پہ تحریک کھڑی ہے نا، وہ، اور ہمارے ورکر بھی یہ بات سن لیں کہ وہ نہ مجھ پہ کھڑی ہے، نہ آپ پہ کھڑی ہے، نہ کسی فرد پہ کھڑی ہے، نہ ان کارکنوں پہ کھڑی ہے، کسی پہ بھی نہیں کھڑی.
وہ قیادت کے اخلاص پہ کھڑی ہے، یعنی جس کے اندر الہیت کا یہ عالم ہے کہ ایک ٹکے کا بھی کوئی مفاد کسی کے پیش نظر نہیں ہے، نہ قبلہ حضور کے، نہ پھر صاحبزادگان کے۔ اب جب لینا دینا ہے ہی کچھ نہیں، لینا دینا صرف کیا ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت ہے، اور ایک مشن ہے اور ایک تحریک ہے جس کا نظم اور ڈسپلن بنا ہوا ہے، اس کو اس ڈسپلن کے تحت چلانا ہے۔ یہ وہ چیز ہے اور یہ وہ اخلاص ہے کہ جتنی بھی جکڑ اور جتنی بھی آندیاں چلیں، ٹھیک ہے، عارضی طور پہ جو بھی فیل ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ پچھلے 40 سال سے تحریک کی ساخت ہمیشہ قائم رہی ہے، اداروں نے اور انسٹیٹیوشنز نے ہمیشہ فروغ پایا ہے، اور ہمارا کام ہمیشہ پہلے سے بڑھتا گیا ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف اخلاص، جب بندے میں اخلاص اس درجے کا ہو، ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی سی کوئی ایڈیشنل ڈیوٹیز دے دی جائیں تو فوراً ہمارا ذہن منتقل ہوتا ہے کہ اس ایڈیشنل ڈیوٹی کے عوض اب ہمیں ملے گا کیا، ہے کہ نہیں ہے؟ ہیومن نیچر ہے۔ اب وہ بھی انسان ہے نا، گوشت پوست کے انسان ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی تربیت کیسی قبلہ نے کر دی کہ ان کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آتی۔ اور میں خود اکاؤنٹس سے متعلق رہا ہوں، عرصہ دراز سے رہا ہوں، یعنی جو قبلہ حضور کا سنت اور طریقہ کار تھا وہ یہاں چل رہا ہے، یعنی کوئی وہ نہیں ہے، اور خالص اخلاص کی بنیاد پہ جو چیز چلتی ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ تیسرا پہلو شخصیت کے حوالے سے انتظامی صلاحیتوں کا، ایڈمنسٹریٹو، آپ دیکھ لیں، الگ الگ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں، اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھ لیں کہ ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب کی ذمہ داریاں دیکھ لیں آپ، اور ان کا ایڈمنسٹریٹو رول دیکھ لیں کہ اتنی بڑی تنظیم پورے ملک میں، اور پھر تنظیمات کے کتنے فورمز، یوتھ الگ، ایم ایس ایم الگ، ویمن لیگ الگ، تحریک الگ، پھر پیٹ الگ، پھر پاکستان سے باہر وہ ڈیل کرتے ہیں۔ پاکستان سے باہر بھی مجھے ایک آدھ دفعہ جانے کا اتفاق ہوا، وہاں تنظیمات کے جو مسائل ہوتے ہیں ہر بندہ اویئر ہے، چونکہ دیکھیں آپ پیڈ بندے کو ایک لیمٹ تک ٹائٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو والنٹیئرز ہوتے ہیں ان کو تو آپ نے بڑے ایک خاص ٹیکسٹ کے ساتھ چلانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ان کا انٹرسٹ بھی قائم رہے، ان کا وہ رزلٹ بھی ان سے لینا ہے، ان کو بھاگنے بھی نہیں دینا۔ تو یہ وہ کمال ہے کہ جو آخری درجے کی انتظامی صلاحیت مانگتا ہے۔ اس کا مظاہرہ ڈاکٹر حسن صاحب کی شخصیت میں ہمیں نظر آتا ہے، اور پچھلے 8-10 سال میں جو کام ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ فروغ پاتا جا رہا ہے، فورمز بڑھتے جا رہے ہیں، ممبرشپ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آپ مرکز کے معاملات دیکھ لیں، یہ اتنا بڑا سیٹ اپ ہے، اتنا بڑا سیٹ اپ ہے، اس کے اندر اتنے امپلائیز ہیں، ان کی ساری مینجمنٹ، ایڈمنسٹریشن، پھر ہر شعبے کے اپنے اپنے مسائل ہیں، اس کی مینجمنٹ، پریس کے اپنے مسائل ہیں، ایڈمنسٹریشن کے اپنے مسائل ہیں، اکاؤنٹس کے اپنے مسائل ہیں، اور اس کے بعد آپ ایونٹس پہ آ جائیں، عالمی میلاد کانفرنس ہے، ایک ایونٹ اگر کوئی تصور کرے تو کمر ٹوٹ جائے بندے کی، لیکن ہر سال ہو رہا ہے الحمدللہ، اور اس طرح کے آئی روز کے مطلب احتجاج اور دھرنے اور سارے ایونٹس کو آپ لے لیں، ان کی جو کی مینجمنٹ رول ہے وہ ڈاکٹر حسن صاحب کے پاس رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اعلیٰ درجے کی انتظام، اچھا، اور یہ صرف انتظامی صلاحیت ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ محض انتظامی صلاحیت ہے، یہ انتظامی صلاحیت کا مظاہرہ ہے اپنے علمی کام کے ساتھ ساتھ، اپنی کتب کے ساتھ ساتھ، خطابات کے ساتھ ساتھ، چونکہ ایک خطاب کرنے کے لیے بندے کو کتنا پڑھنا پڑتا ہے، پھر جو بندے کا لیول، جو بندے کی آڈینس کا لیول، اس کو اتنی محنت کر کے آگے جانا پڑتا ہے۔ تو یہ سب کچھ قائم رکھتے ہوئے یہ معاملہ اس طرح۔ اسی پہلو کو اگر آپ ڈاکٹر حسین صاحب کی شخصیت پہ لے جائیں تو آپ دیکھ لیں بالکل واضح، منہاج یونیورسٹی یعنی وہ خود سے ایک پورا کا پورا ادارہ اور سمندر ہے، جس میں ہزاروں سٹوڈنٹس، پھر 150 کے قریب فیکلٹیز، پھر اس کے بعد اپنا 15,000 سے زائد اپنا سٹوڈنٹس، 1000 سے زائد امپلائیز، ان کے معاملات، پھر آئی روز کانفرنسز، ٹھیک ہے، پھر منہاج ایجوکیشن سوسائٹی، اس کے اپنے مسائل، اس کے اپنے اپنے معاملات، پھر اس کے بعد آغوش کمپلیکس، پھر اس کے بعد بطور پریزیڈنٹ تحریک منہاج القرآن، پھر اس کے بعد اپنے خطابات، کتب، آئے روز کوئی نہ کوئی کتاب آ رہی ہے، پھر بیرون ملک لیکچرز، یہ تمام چیزیں ایک بہترین انتظامی صلاحیتوں کے حامل کی عکاس ہیں، کہ اگر بندے میں اس درجے کی انتظامی صلاحیتیں نہ ہوں تو اس کا کوئی نہ کوئی ایریا لیک کر جاتا ہے۔ یعنی یہ بڑی کمال ہے کہ اتنی مصروفیات کے باوجود اپنے لیے یا فیملی کے لیے بھی ٹائم مینیج کر لینا۔ اب یہ ایک اس کا اگلا تیسرا چوتھا پہلو ہے کہ ان تمام انتظامی امور اور معاملات کو دیکھتے ہوئے، ظاہر ہے بیوی ہے، بچے ہیں، گھر ہے، اس کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سب کچھ ایک اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ تو یہ ایک دیکھیے، ہمارے ہاں بڑی ناانصافی ہوتی ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ 99 جو کوالٹیز ہیں اس کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر ایک چیز ایسی ہے جس کو آپ کوالٹی نہیں سمجھ رہے، ممکن ہے وہ بھی کوالٹی ہو، لیکن چلے فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ کے نزدیک وہ کوالٹی نہیں ہے، تو ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہمارے ہاں شخصیت کو نگیٹ کر دیتے ہیں ایک ایسی چیز کو لے کے جو کہ ہے ہی نہیں، اور 99 مثبت پہلوؤں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو اور ہمارے سامنے تو ایک بھی نہیں ہے،
اور اگر کسی کے لیے ہے، ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ نکلتے ہیں، کوئی تھوڑے جن کا وہ ٹیمپرامنٹ تھوڑا ہوتا ہے یا ظرف میں تھوڑی کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو دیکھیے دو چیزیں الگ الگ رکھنے کی ضرورت ہے. یہ بڑا اہم میسیج ہے، پیغام ہے ہمارے ورکرز کے لیے بھی، کہ تحریک کی پالیسیز کے ساتھ یا کسی ڈیسیژن کے ساتھ جو کسی کمیٹی نے کی ہے، ایڈمنسٹریشن میں کوئی ہوا ہے، اس کے ساتھ اختلاف رائے رکھنا یا مختلف اوپینین رکھنا یہ رائٹ ہے، اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے، یہ ہر کوئی رکھ سکتا ہے. پرابلم اس وقت آتی ہے اور خباثت اور بدنیتی اس وقت داخل ہوتی ہے کہ جب آپ اس میں قیادت کے ساتھ، اور قیادت میں مراد تینوں افراد ہیں، قبلہ زور بھی ہیں اور دونوں صاحبزادگان بھی ہیں، اگر آپ براہ راست اس فیصلے کو لے کے، آپ کے پاس فورمز ہیں، آپ اپنے فورمز پہ احتجاج رجسٹرڈ کروائیں، آپ کی سنی ممکن ہے کہ اکثریت رائے نے فیصلہ کیا ہو، وہ بھی بے شمار دفعہ ایسا ہوا ہے. ایک اجلاس تھا ڈاکٹر حسن صاحب کے ساتھ، 2-3 آراء انہوں نے دی، جب انہوں نے دیکھا کہ زیادہ کی اس حق میں نہیں ہے، ودڈرا کر لیا. ڈاکٹر حسین صاحب کے ساتھ تو کثیر ایسے معاملات ہوئے کہ ہم میٹنگ میں ایک رائے دیتے ہیں تو وہ اپنی دی ہوئی رائے کو بعض اوقات واپس لے لیتے ہیں. یہاں تو اس حد تک کا آزادی ہے، چونکہ نہیں ہوتی لوگ تو لٹکا دیتے ہیں. تنظیمات میں ایسا نہیں ہوتا، تنظیمات میں کبھی نہیں ایسا ہوتا، اداروں میں ایسا نہیں ہوتا، تنظیمات پیڑ لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے اتنی ایک آزادی دی ہوئی ہے ان سارے معاملات کی. اس کے باوجود کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر خباثت کا مظاہرہ کر جاتے ہیں، وہ کمظرفی کا مظاہرہ کر جاتے ہیں، اور وہ کمظرفی بنیادی طور پہ ان کے اپنے سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کا لیول کیا ہے، کہ ان کا لیول یہ ہے کہ وہ ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن اور شخصیت کے اس اعلیٰ جو کردار کی شخصیات ہے ان میں ہی فرق نہیں کر پا رہے کہ بھئی ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن کی نوعیت اور ہے. تو لہٰذا اس چیز کو پروپوگیٹ کر کے بتانے کی ضرورت ہے کہ جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، اس سے اختلاف کوئی قیادت سے اختلاف نہیں ہے، وہ کمیٹیاں کرتی ہیں، ہر فورم کے ایک ہیڈ ہے وہ کرتا ہے. صاحبزادگان ان سے اوپر لیڈنگ رول میں بیٹھے ہیں، جو ان اداروں کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں، اور ان اداروں پر جو لوگ، جن لوگوں کا اگر کسی کا تحفظ ہے تو ان کے بھی، ان کے لیے وہ براہ راست برابر ہے، وہ دونوں کے یکساں طور پہ سربراہ ہے. تو اس پوائنٹ کو لینے کی ضرورت ہے. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ انتظامی حوالے سے یہ، اور ساتھ فیملی کے معاملے. پھر اس کے بعد آپ علمی طور پہ آ جائیں، بکس بھی آ رہی ہیں، پی ایچ ڈی کے تھیسس سے آپ شروع ہو جائیں، اس سے پہلے کی بھی کتابیں چھپی ہوئی، مسلسل کتابوں کی بھی کچھ نہ کچھ آ رہے ہیں معاملات. پھر آئے روز، ہر دوسرے دن، بلکہ ہر دن کوئی نہ کوئی خطاب. ظاہر ہے اس کے لیے مطالعہ کرنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے، کوئی ذہن بنانا پڑتا ہے، اس کے بعد بیٹھ کے بات چیت کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ کوئی خطاب میں کوئی ریپیٹیشن بھی نہیں ہے، یہ اب بھی وہ کوئی خوبصورت ایسا تو بات ہے. نہیں ہے نا کہ آپ چھوٹی سی کسی مسجد میں کر رہے ہیں کہ آپ کے سننے والے ایک جگہ اور ہیں، دوسری جگہ اور، ایسا نہیں ہے. ہر خطاب ریکارڈ ہو رہا ہے، ریپیٹیشن کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ تمام جو کیا کہتے ہیں احتیاطوں کے ساتھ چلنا، یہ بڑی بات ہوتی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. اور کانفرنسز ہیں، اور پھر انٹرنیشنل لیول کی کانفرنسز، انٹرنیشنل لیول کی سپیچز، یہ ساری چیزیں. ذاتی زندگی میں آپ آ جائیں تو ذاتی زندگی میں جن لوگوں کو ان کے زیادہ قریب اپنا ذاتی حیثیت میں دفتری معاملات سے ہٹ کے رہنے کا اتفاق ہوا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان کے اندر مطلب دینداری کس حد تک رسوخ پائی ہوئی ہے، کس حد تک. مطلب بعض اوقات بندہ حیران ہوتا ہے کہ یعنی پبلک میں تو کوئی سمجھ سکتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے کسی کا گمان جائے کہ یہ تھوڑا فارمل چیز ہے، تو انفارمل لائف میں بھی ایسا ہی ہے. یعنی جو نماز ہے، جو تقوی و طہارت ہے، جو لیمیٹیشنز ہیں، اس سے آگے پیچھے کی کوئی بات چیت نہیں. اور اسی کو ہم جوڑتے ہیں جو آخری پہلو تھا، حصے مذاق کا شخصیت کے حوالے سے. حصے مذاق دونوں میں بہت رچ ہے. تو ڈاکٹر حسین صاحب میں میرا خیال ہے تھوڑی زیادہ رچ ہے، وہ اس لیے کہ میری تھوڑی ان کے ساتھ زیادہ ہے، یعنی زیادہ ملاقات اور زیادہ معاملات دفتری حوالے سے بھی رہتے ہیں. تو حصے مزاح، اور حصے مزاح میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ اس دوستوں میں بیٹھتا ہے تو تھوڑا فرینک ہوتا ہے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ حصے مزاح میں بھی بعض اوقات کوئی ایسی بات ہو جائے جو ایک بارڈر لائن سے آگے کی ہو تو فوراً ریزسٹنس آتی ہے، ٹھیک ہے نا. ریزسٹنس آنے کے انداز اپنے اپنے یعنی ہیں. حصے مزاح میں بھی حصے لمیٹیشن مزاح میں تک بھی نہیں وہ جا نہیں، سکتے. وہ لمیٹیشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، وہ بالکل بعض اوقات تو ڈانٹ بھی دیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. تو مزاح، وہ اپنی ساری وہ فرینکنس، وہ سب کچھ، لیکن اس میں بھی اس کو وہ حصے مزاح میں بھی جو اخلاقیات کا دائرہ کار ہے وہ ملحوظ رہتا ہے. اور یہ بات میں اپنے اکثر لوگوں میں بھی بتاتا ہوتا ہوں. وہ ہمارے ایک دوست ہیں، پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی کے، بزرگ آدمی ہیں، دوست بھی ہیں، استاد بھی ہیں. تو وہ کہتے ہوتے ہیں کہ پچھلی صدی، پچھلے جو 40-45 سال ہیں، اس میں تو ہمیں یقین تھا کہ منہاج القرآن چلے گا، چونکہ قادری صاحب کی شخصیت وہ کہتے ہیں ایسی ہے کہ اس میں کوئی جھول نہیں ہے. تو میں نے انہیں بتایا کہ آپ چونکہ آگے جانتے نہیں ہیں یا وابستہ نہیں ہیں، اس لیے آپ یہ بات کر رہے ہیں. اب وہ چیزیں آگے منتقل ہو چکی ہیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ تحریک آگے بھی چلے گی،
کیونکہ ہمیشہ ظاہر ہے ایک مرکز ہوتا ہے، سینٹر ہوتا ہے، تو ہمارا مرکز دکھانے کو یہ والا ہے، حقیقتاً یہ مرکز نہیں ہے، حقیقتاً یہ شخصیات مرکز ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہی ہم کعبۃ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، کعبے کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ تو مرکز سے مراد یہ مرکز، یہ اینٹوں کا، یہ جو اینٹیں اور گارے کا یہ پورا کا پورا سیٹ اپ ہے، یہ جمع ہونے کے لیے ہے، لیکن اصل جو مرکز ہوتا ہے محبت کا یا فکر کا مرکز ہونا، وہ قیادت اور وہ شخصیات ہوتی ہیں۔ تو وہ یہ ایک میں نے مختصر سا کوشش کی کہ شخصیات کا ایک پورا ڈھانچہ بنا کے، یعنی ایک پورا جو بنیادی خد و خال کے ساتھ کچھ نہ کچھ وضاحت کر سکوں۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں اسپیشلی ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب کے بارے میں۔ آپ نے حصہ مزاح کی بات بھی کی ہے، انتظامی پہلوؤں کی بات بھی کی ہے، تو کراچی کا ایک سفر بڑا یادگار آپ کا ان کے ساتھ گزرا ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ڈاکٹر حسن صاحب سے ویسے دفتری معاملات میں ملاقات کم رہتی ہے، ان کے ساتھ کراچی جانے کا اتفاق ہوا۔ ڈاکٹر حسین صاحب کا جانا طے تھا، ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو پھر ڈاکٹر حسن صاحب کے میلاد پاک بھی تھا، MES کا اینول اسمبلی بھی تھی۔ تو سفر میں حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اگر کسی کے ساتھ معاملہ کر لو، اس کے ساتھ سفر کر لو، ہمسائیگی میں رہ لو، تو پھر تم حقیقی رائے دے سکتے ہو۔ تو میں بھی جب سفر کیا تو بہت سارے ایسے معاملات تھے جو میرے لیے بڑے حیران کن تھے، یعنی وہ جو پہلے میں باتیں بتائے ہوں نا، وہ ساری ان ساری باتوں کی سفر میں بھی تصدیق ہوئی اسی طرح۔ لیکن خاص بات بتاؤں، دو تین سوالات ایسے کیے میں نے، اب ظاہر ہے کوئی بندے کے ذہن میں کچھ نہ کچھ کنفیوژنز ہوتی ہیں، وہ ذرا علمی سوالات تھے، میرے اپنے ذہن میں اس حوالے سے کنفیوژن تھی۔ سوال میں بتا دیتا ہوں، جواب چونکہ طویل انہوں نے بتایا تو جواب کی طرف نہیں جاتا۔ سوال میں نے یہ کیا، میں نے کہا جی ایک حدیث پاک ہے بخاری میں اور دیگر کتب میں بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آخری وقت تھا جب آپ کا وصال مبارک ہو رہا تھا، اس وقت کی کچھ اضطراری کیفیات کا بیان ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ تھا، تو وہ جو اپنا موت یا وہ جو وصال کی کیفیت تھی، موت کا لفظ چونکہ ہے اس لیے ہم بول رہے ہیں، لیکن حضور کے شأن شاہ تو نہیں ہے، تو وہ کیفیات پھر حضور علیہ السلام پر کیوں وارد ہوئیں یا وہ کس طرح وارد ہوئیں، یہ ایک کنفیوژن سمجھ نہیں آتی تھی، چونکہ میچ نہیں کرتی مقام کے ساتھ۔ تو اس کا انہوں نے ایسا زبردست جواب دیا کہ میں حیران ہو گیا۔ اس میں عقیدہ رسالت کا اور وہ جو مقام و مرتبہ تھا حضور کا شان، اس کا بھی تحفظ موجود تھا۔ اچھا، اس اپنا جو کیفیت بیان ہوئی حدیث میں، اس کا بھی پورا کا پورا ان کے درمیان تطبیق کر کے اور ان کو جوڑ کے بتا دیا، اور پھر اس پورے کا اس کی وجہ کیا تھی، حکمت کیا تھی اس پوری، حضور نے یہ جو فرمایا اور بعد میں کتب حدیث میں آیا۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا ہے، یہ بھی یعنی اس کے تینوں حصوں پر اس طرح روشنی ڈالی اور اتنا مفصل جواب تھا کہ تقریباً آدھے کے قریب سفر اسی میں گزرا ہمارا، ایک سوال میں گزرا ہمارا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر پھر اتنے ذیلی موضوعات اس کے اندر کور ہو گئے کہ میں یقیناً حیران ہو رہا تھا کہ یہ بالکل حضور شیخ الاسلام کے علم کا فیض تھا جو جاری و ساری تھا، اور پھر ظاہرہ کسب بھی ہے، محنت بھی ہے، اپنا بھی ہے، سارا کچھ۔ تو یہ تھا ان کا۔ پھر وہاں پر کچھ لطیفے بھی ہوئے، میرے ساتھ زیادتی بھی ہوئی۔ زیادتی یہ ہوئی کہ ڈاکٹر حسن صاحب جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے خواجہ اس میں، ڈاکٹر حسن صاحب وہ لیتے ہیں بوائل چاول اور اس کے اوپر تھوڑی سی گریوی سالن لے کے تو ختم ہو جاتا۔ تو اب ہم سب بیٹھے ہوتے ہیں انتظار میں کہ جی وہ آئیں تو کھانا شروع کریں۔ پہلے کھانا ہم شروع نہیں کر سکتے تھے، ادب کے خلاف تھا۔ اب وہ آتے، وہ تھوڑے سے چاول ڈالتے اور وہ گریوی ڈالتے سالن، اور ہم ابھی پلیٹوں میں ڈال کے سیٹ ہو رہے ہوتے کھانے کے لیے کہ وہ کھا کے کہتے کہ نکلیں۔ تو خیر نکل گئے۔ ایک دفعہ ہوا تھا، اسی دفعہ میں نے کہا جی آپ نے تو یہ 4 لقمے لینی ہوتے ہیں، باقی 2-4 لوگ اور بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو وہ بڑا ہنسے، فرماتے ہیں کہ اچھا تو آپ بتا دیا کریں کہ نہیں کھایا۔ میں نے کہا جی کوئی نہیں بتاتا۔ تو اس کے بعد سے پھر اب وزاداری دیکھے، اس کے بعد سے پھر وہ کیا کرتے، پہلے آ کے 5 منٹ بیٹھتے تاکہ یہ شروع کر لیں۔ پھر انہوں نے تو ظاہر اپنی لمٹ کے مطابق کھانا تھا، وہ کھاتے، پھر اس کے بعد 5-7 منٹ بیٹھتے۔ اس دورانیے میں جو لوگ اپنا، میں بھی اس میں شامل تھا، جو لوگ کھانے والے تھے تو وہ اپنی کچھ نہ کچھ اس کو کر لیتے۔ اچھا، ڈاکٹر حسن صاحب کی شخصیت کے حوالے سے ایک اور چیز جو میرے ذاتی مشاہدے میں ہے، یعنی اپنا جس کو کہتے ہیں نا آپ شفقت، اور وہ چیز بھی آخری درجے میں۔ عدنان کی ڈیتھ ہوئی تھی، جب میرا کزن تھا عدنان، ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد ایک وہ بہت ہماری پوری فیملی کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس کے بعد نا جب تھوڑے دن گزر گئے، حسن بھائی اس وقت بھی تشریف لے آئے تھے لیکن فوراً آئے تھے جنازے پہ، تو اس کے بعد پھر چلے گئے۔ جب دوبارہ تشریف لائے تھے تو اس وقت پھر ملاقات ہوئی تو مجھ سے میری طبیعت کے حوالے سے پوچھا، تو میں عدنان کے بعد ذرا سب کانشیس ہو گئے، تو میں نے بھی کوئی ٹیسٹ کروائے ہوئے تھے، کولیسٹرول وغیرہ زیادہ تھا۔
تو بس ٹیسٹ کروا دیے. تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو ٹیسٹ کروائے؟ میں نے کہا جی کروائے. کتنا ٹائم ہوا؟ میں نے کہا جی اتنا ٹائم ہوا, مہینہ ڈیڑھ ہو گیا. تو میڈیسن کوئی شروع کی؟ میں نے کہا جی نہیں کی. آپ یقین کیجئے کہ یہ اتنا ایک فرحت اور تسلی والا وہ لمحہ تھا. شدید اس پر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ نے میڈیسن کیوں نہیں لی, ابھی آپ نے سبق نہیں سیکھا. اس کے بعد انہوں نے منشا کو بلوایا اور منشا کی ڈیوٹی لگائی, منشا بھائی کی, کہ آپ نے ان کے ساتھ جانا ہے, چیک اپ کروانا ہے اور میڈیسن لینی ہے اور میڈیسن لے کے دینی ہے, اور اس کے بعد آپ نے آ کے مجھے رپورٹ کرنی ہے. اور اس پورے دوران جب تک کہ یہ پورا کولیسٹرول اور یہ چیزیں نارمل لیول پہ نہیں آ جاتی, اس وقت تک آپ نے فالو اپ رکھنا ہے. تو یہ اب کام یا باپ کے کرنے کے ہیں یا بڑے بھائی کے کرنے کے ہوتے ہیں, لیکن دیکھ لیں یہ پہلو بھی ہماری قیادت میں موجود ہے, اور یہ ہر ایک کے لیے ہے, کسی خاص کے لیے نہیں. میں اگلا سوال یہی کرنے لگا تھا کہ یہ ہر اتنی ایک کے لیے, شفقت. میں بتانے لگا ہوں, ہر ایک کے لیے ہے. وہ ایسے ہے کہ یہ تقریباً 2 ماہ کی بات ہے, 1.5-2 ماہ کی, کہ میں گیا ہوا تھا گھر میں کچھ, تو ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھے تھے, تو اوپر سے کسی نے دعا کے لیے کال کروا دی. قاضی صاحب فون لے کر آئے, تو انہوں نے دعا بھی کی, پوچھا حال احوال سارا. تو ہمارے کوئی تحریکی ساتھی تھے, ان کا ہارٹ کا پرابلم تھا اور وہ ایڈمٹ تھے اپنا نیشنل ہاسپٹل میں, ڈیفنس میں غالباً, ڈیفنس نیشنل ہاسپٹل. تو سارے معاملات پوچھ کے, پوری تفصیلات لے کے کہ روز کا خرچہ کتنا ہوتا ہے, بیماری کی سارا پوچھا. انہوں نے جب معاملہ بتایا نا, تو اس کا وہ جو میں سمجھا, چونکہ میں سامنے بیٹھا تھا, خلاصہ یہ تھا کہ معاملہ کم تھا اور ان کا خرچ زیادہ ہو رہا تھا, اور ان کی پوزیشن بھی اتنی نہیں تھی. بعض اوقات بندہ اتفاقاً کوئی ٹینشن بنتی ہے تو چلا جاتا ہے نا ہاسپٹل میں, بعد ازاں پھر پتہ لگتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے جناب فوراً وہاں سے منشا بھائی کو بلوایا, اسی وقت وہیں بیٹھے ہوئے. ان کو کہا کہ آپ کی طرف منشا بھائی آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ یہاں سے ریلیف ہوں, چھوڑ جائیں, دوسرے ہاسپٹل میں آپ کو ایڈمٹ کرواتے ہیں, جہاں ٹریٹمنٹ بھی اسی لیول کا ہوگا اور خرچہ اس سے کم ہوگا یا ہو سکتا ہے نہ ہو. اور پھر منشا بھائی کو بلا کے جس طریقے سے تاکید کی, وہ میرے لیے حیرت تھی. یعنی ہمارے ہاں صرف دین نہیں پڑھایا جاتا یا تربیت نہیں کی جاتی, ہمارے ہاں یہ وہ ایڈیشنل اسپیکٹس ہیں جو ہماری قیادت میں موجود ہیں, اور ہمیں یہ چاہیے کہ یہ چیزیں ایک تو اپنے آپ میں لائیں, دوسرا ان چیزوں سے, قیادت کی ان چیزوں سے انسپائر ہوں, اور پبلکلی جو بتانے کی چیزیں, کرامات یہ ہیں, اصل کرامات, شخصیت کی کرامات یہ ہوتی ہیں, سمجھ آئیے نا, یہ وہ کرامات ہے جو بتانے کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا آپ نے سوال کراچی کے سفر کا کیا تھا, تو اس میں ڈاکٹر حسن صاحب سے متعلق جو 1-2 اور پہلو میرے ذہن میں تھے, تو میں نے کہا چلیں اس کو بھی بتا دوں. اچھا, ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب کے بارے میں بتائیے گا. آپ کے چونکہ وہ باس بھی ہیں, تو اکثر آفیشیل معاملات میں اور اس طرح کی کئی معاملات ایسے ہو سکتے ہیں, تو کیس ہینڈلنگ کا طریقہ کار ان کا کیا ہے؟ دیکھیے جی, باس تو وہ بہت اچھے ہیں, کیس ہینڈلنگ ان کی بڑی مدبرانہ ہے. بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دفتری معاملات تو ظاہر ہے الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں, انتہائی ناگوار سے ناگوار صورتحال میں اور انتہائی پیچیدہ سے پیچیدہ صورتحال میں بھی میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اس ناگواری کا اظہار اپنے چہرے سے کیا ہو. یعنی دیکھیں, ہم سسٹم یا ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہے, وہ ایک ناگواری کی صورت ہی ہے نا, وہ لے کے وہاں پہ جاتے ہیں. ایکچولی تو جب ہمیں بٹھا دیا تو ہم نے مسائل حل کرنے, لیکن پھر کچھ مسائل اس لیول کے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس جانا پڑتا ہے. لیکن ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ناگواری جو ہم ان پہ شفٹ کر رہے ہیں مسئلے کی صورت میں, اس کا اظہار ان کے چہرے پر ہو, یعنی نہایت متبرانہ انداز سے. اور بعض اوقات تو معاملات اتنا کہ کوئی بعض اوقات معاملات اتنے خراب ہوتے ہیں یا کوئی ایسا ٹف معاملہ چلا جاتا ہے, یہ سب پریشان ہوتے ہیں, لیکن وہ اس کو اس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں کہ کہہ سکتے ہیں آپ جس طریقے سے کہ ڈیل کرنے کا حق ہے. یعنی سب سے پہلے تو اس کے اندر سے جو ایک وہ پہلو ہے کہ جس کو لے کر ایویں تنازع, یعنی وہ مسئلے کو اتنے حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں, بیان کرتے ہوئے بتا دیتے ہیں کہ یہ والا حصہ تو یہ تھا کہ یہ اس مسئلے سے متعلق ہی نہیں ہے, آپ نے زبردستی ڈال دی ہے. دوسرا وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ والا حصہ یہ ہے کہ یہ فار دا ٹائم بینگ اس سے متعلق ہے, اس کا اس کے ساتھ کوئی مستقل تعلق نہیں, اور یہ والا حصہ ہے جو آپ کا اصل مسئلہ ہے, اس پر وہ اپنی رولنگ دے دیتے ہیں اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو اور مطلب تحمل بہت ہے طبیعت میں, کسی بھی معاملے میں کبھی اگریسو ہوتے نہیں دیکھا کہ عجلت سے کوئی فیصلہ کر دیں, ایسا نہیں ہے. اور یہ ایک اچھے اور جو منجا ہوا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے, یہ اس کی کوالٹیز. اچھا, اتنی بڑی کوئی شخصیت یا سلیبریٹی جب بندہ بن جاتا ہے تو ان کے مزاج میں خاص قسم کا ایٹیچیوڈ آ جاتا ہے. عموماً دیکھا ہے کہ ان کے اندر انکساری وغیرہ نہیں رہتی, تو آپ نے کیا دیکھا ہے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایٹیٹیوڈ
تو لفظ ہی نہیں ہے، شایان شان ہی نہیں ہے ہی نہیں، بالکل نہیں ہے۔ جس طرح کہ میں نے بتایا کہ ہر بندے سے ملنا ہے، اٹھ کے ملنا ہے، ہر بندے کو ویلکم کرنا ہے، مسکراتے ہوئے کرنا ہے، ہر بندے کے ساتھ جو بات چیت کرنی ہے اس کا مسئلہ سننا ہے۔ اب یہ جو میں نے 2 مثالیں دی ہیں ڈاکٹر حسن صاحب کے حوالے سے، یہ ایسے ہی ہے، حسین بھائی کا بھی ایسے ہی ہے، اس میں کوئی اوپر نیچے نہیں ہے۔ مطلب کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں خود کئی دفعہ اس بات پہ ان سے ڈانٹ کھا چکا ہوں کہ آپ واک کرنے نہیں جاتے، ہاں۔ یا ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا کہ پچھلے دنوں میں بی پی تھوڑا سا ہائی ہو گیا، تو آدھے گھنٹے کا انہوں نے انٹرویو کیا، یعنی کہنے کا مقصد یہ اتنے انہوں نے سوالات کیے کہ کہیں کوئی کھانے میں بے احتیاطی ہوئی یا کیا کوئی ٹینشن تو نہیں ہے۔ اچھا، ان میں پھر ایک اگلی جو اضافی چیز ہے وہ یہ ہے کہ بے تکلفی کی بھی بڑی حد ہے، یعنی کوئی فیملی کا ایشو ہوتا ہے، فیملی میٹر ہوتا ہے، ان کے ساتھ بڑی کھل ڈھل کے مشاورت ہوتی ہے۔ اچھا، اور ان کی وسعت یہ ہے، وسعت ظرفی یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں، بعض معاملے یقیناً ایسے ہوتے ہوں گے جو ان کے لیول کے نہیں ہوں گے، لیکن انہوں نے کبھی یہ ریئلائز نہیں کروایا، بعد میں خود ہمیں ریئلائز مجھے ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بات تو نہیں کرنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن اعلیٰ ظرفی کا یہ عالم ہے کہ کبھی بھی، یعنی ایسا کوئی پہلو نہیں ہے جس سے اگلے کو شرمساری کا تاثر جائے، اور یہ انسان کی ساری جو دین کا خلاصہ اور عظمت ہے نا، وہ اسی میں ہے کہ آپ اگلے کو شرمسار نہ کریں۔ اچھا، آپ نے ڈانٹ کھانے کا ذکر کیا، میرا اگلا سوال اسی سے ریلیونٹ ہے کہ بطور باس آپ کوئی ان کے حوالے سے بتائیں، جی ہاں، ڈاکٹر بطور حسین محی الدین باس صاحب۔ معاملات میں ہوتا رہتا ہے، اتنی ڈانٹ شاٹ پڑتی رہتی ہے، وہ حصہ ہے، وہ پڑتی رہتی ہے وہ حصہ ہوتا ہے، چیز کا حصہ ہوتا ہے، وہاں پہ اپریسیشن بھی آتی ہے، اور اگر کوئی شے ایسی ہو جس پر ضرورت ہو تو وہ بھی آتی ہے، اور وہ آنی چاہیے بالکل۔ دیکھیے، پرسنل تعلق یہ بڑا اہم سوال ہے، اہم پہلو ہے۔ ان کی کئی حیثیتیں ہیں، ہم تمام تحریک سے وابستہ لوگوں کو ان کی تمام حیثیتوں کا لحاظ رکھ کے چلنا چاہیے۔ ایک ان کی حیثیت ہے بطور باس جو ہمارے ساتھ وابستہ ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی جاب نہیں کرتا تو اس کے ساتھ بطور باس والی شخصیت، یہ پہلو وابستہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ وابستہ ہے۔ پھر ہمارے ساتھ ایک شخصیت ہے کہ ہمارے قائد کے بیٹے ہیں، پھر خود ہمارے قائد بھی ہیں، پھر ان کے ساتھ ہماری ایک محبت کا پہلو بھی ہے، پھر ہمارے ساتھ ان کے ساتھ ایک عقیدت کا پہلو بھی ہے، پھر ہمارا ان کے ساتھ ایک استاد اور شاگرد کا، ہم ان کے خطابات سنتے ہیں، ان سے خوش اچینی کرتے ہیں، چیزیں لیتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ایک دوستانہ اور بڑے بھائی والا شفیق پہلو بھی ہے۔ یہ سارے پہلو ہیں، ان تمام پہلوؤں کا لحاظ رکھ کے چلنا چاہیے۔ جب ایک پہلو ہو رہا ہوتا ہے، مثلا میرا اپنا پوائنٹ آف ویو، میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں، جب وہ بطور باس کسی بات کی کمانڈمنٹ دے رہے ہوتے ہیں تو نہ اور کوئی پہلو نہیں ہے، بس وہ صرف باس ہیں، سمجھ آئیے؟ یعنی اگر آپ باس کی کمانڈمنٹ کے وقت وہ کوئی آرڈر دے رہے ہیں، آپ اور دوسرے تیسرے چوتھے پہلوؤں کے لائیں، تو اس کا مطلب ہے آپ میچور ہی نہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کام کی۔ جس حیثیت میں جب ڈیل ہو رہا ہوتا ہے، مثلا جب آپ ایک ذاتی مجلس میں بڑے بھائی کے طور پہ یا کسی دوست کے طور پہ بیٹھے ہوں، بے تکلف میں بیٹھے ہوں، اس وقت آپ کوئی دفتری معاملات لائیں، یہ بھی عجیب بات لگتی ہے، سمجھ آئیے نا؟ الا یہ کہ وہ لائیں اور ان کا اپنا کوئی مزاج ہو۔ تو لہٰذا یہ تمام الگ الگ پہلو ہوتے ہیں اور ان کو الگ الگ ڈومین میں رکھ کے سوچنا چاہیے، اور جب ڈیل ہوتی ہے تو اس ڈومین میں ڈیل کریں تو پھر آسانی رہے گی۔ اچھا، اتنی بڑی انسپائریشنل شخصیات ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ مشاورت کے حوالے سے کیا ہر بندے سے مشاورت کر لیتے ہیں، اپنے آفس میں کام کرنے والے لوگوں سے، یا اس طرح سے؟ ہاں بالکل ہے، ہر بندے کی ایک اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن اکثر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ بعض اوقات اپنی رائے سے پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی فورم پہ یا کسی بھی شعبے میں جب اس کی ہائر مینجمنٹ بیٹھ کے کوئی رائے دے رہی ہے تو ان کی رائے سے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ اپنی رائے سے ودڈرا کر لیتے ہیں۔ ایسا میں نے پہلے بھی عرض کیا، میں کئی چینلز پہ جاتا ہوں، بہت سارے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، جو بندہ یعنی سمپل سپیکنگ میں جو بندہ بڑا ہوتا ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری بات کو یہ چیلنج کر رہے ہیں، تو یہاں یہ نہیں سمجھا جاتا۔ تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ کسی بھی بات کے اندر کوئی خیر کا پہلو ہے تو اس کو لے لیا جائے، تو مشاورت کی فضا ہے اور ہر سطح پہ، اور میں سمجھتا ہوں جتنی اختلاف رائے کی اجازت یہاں پر ہے شاید کہیں بھی نہ ہو، لیکن اس اختلاف رائے کو مثبت ہونا چاہیے، دلیل کی بنیاد پہ، آرگومنٹ کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، تو آپ کو اپنا آرگومنٹ رکھنے کا حق ہوتا ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، ہم ان شخصیات کے حوالے سے جتنی بھی بات کریں وہ تو شاید کم ہوگی، لیکن ہمارے پاس پروگرام کا ٹائم اتنا ہی تھا۔ تو ناظرین، آج آپ نے ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب اور ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب کی ذات کے حوالے سے ان پہلوؤں پر باتیں سنی جو عموماً ہم دیکھتے تو ہیں مگر ہمارے سامنے اس طرح سے اجاگر نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے نیکسٹ بھی اس طرح کا پروگرام آپ کے لیے لائیں۔ تو کیپ واچنگ منہاج ٹی وی۔ تھینک یو۔